دیکھیں، یہ بات تو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی کوشش ہوگی وہ اجتماعی رخ پر ہی ہو سکتی ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ کوئی ایک ملک کے افراد اور کوئی ایک ملک کے ماہرین اس کو کر سکیں، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں آج کل یہ کام اتنا آسان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں، خصوصاً جب ہم آج انٹرنیٹ کی دنیا میں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیوٹی بڑی عام سی بات ہے. تو آج کے دور میں جو جتنی بھی اجتماعی دانش ہے، جتنے مسلمان ملکوں میں، ترکی ہے، ترکی کے اندر الگ منہج پہ کام ہوا ہے، ملائیشیا میں الگ نہج پہ کام ہوا ہے، جسے ہم فار ایسٹ کہتے ہیں، ملائیشیا انڈونیشیائی ممالک ہیں، یہاں الگ منہج پہ کام ہو رہا ہے. عرب دنیا میں الگ منہج پہ ہوا ہے، پاکستان میں الگ منہج پہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی اجتماعی دانش ہے مسلمانوں کی، اور پانچ چھ بڑے بڑے جو دنیا کے اندر پوائنٹس ہیں جہاں پر یہ آباد ہیں لوگ، اور وہاں پر اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اس ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے اس کے بنیاد پر دیکھنا چاہیے. اور یہ کام ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور میں انفرادی طور پہ یہ کام کرنے کے نہیں ہے، اس کے اندر اجتماعی کوششوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہم جسے کہتے ہیں کہ کوئی اکیڈمی ہم بنائیں یا کوئی ہم کونسل بنائیں جس کے اندر ماہرین ہوں، اور وہ جتنے بھی کام ہوئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی پاکستان سے رابطہ کرتا ہے، پاکستان کے اندر ایسے ماہرین ہیں. پاکستان میں اسلامی بینکنگ کا نظام تقریباً 20-22 سال سے چل رہا ہے، اور اس کے اندر پاکستان کے اندر بڑی بڑی شخصیات ہیں جو اس کے اندر ہمارے استاد حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت محمد عثمانی صاحب عالم اسلام کی ایک نمایاں شخصیت ہے. تو یہ سارے حضرات وہ ہیں کہ جن کے تجربات، جن کے علم اور اس کی روشنی میں یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. ہمارے یہاں اسلامی نظریاتی کونسل کی سطح پر بھی بڑا کام ہوا ہے. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ہے، پاکستان کے اندر اور یونیورسٹیز ہیں. پاکستان کے اندر کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں بھی، جو پشاور میں بھی ایسے ادارے قائم ہوئے ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گرانٹ کے ذریعے حکومت پاکستان کی جو سینٹر آف ایکسیلنس ان اسلامک فائنانس قائم کیے گئے ہیں، جن کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ اسلامک فائنانس کے اندر پریکٹیکل سائڈ کی ریسرچ کی جائے اور لوگوں کے سامنے مسائل رکھے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے اداروں کو ساتھ مربوط ہو کر اگر کوئی چیز کی جائے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ 4-5 سال کے اندر بہت اچھے اچھے آئیڈیاز سامنے آ سکیں. فوری طور پر ان نفاذ کے لیے بھی چیزیں موجود ہیں. دنیا کے جو اور اسلامی ممالک میں ہو رہی ہیں ان کو اگر کر لیا جائے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے اندر اور اسلامی ممالک، بلکہ خود پاکستان پر، پاکستان کے حکمرانوں پر، پاکستان کے اندر قوت نافذہ، قوت قاہرہ رکھنے والے طبقات ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے نظام کو ان اصولوں پر چلانے کی کوشش کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. یہ ہماری کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی بھی ہے، جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دینی اور ایمانی ذمہ داری بھی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو طاقت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے، تو اس سے سوال پوچھتا ہے پھر کہ جب ہم نے تمہیں www.dasabrar.com اختیار دیا تھا، طاقت دی تھی اور غلبہ دیا تھا، تو تم نے کیا کیا؟ تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں اجتماعی دانش کو متحرک کر کے اگر ہم کام کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان سے بھی ایسے ماہرین، ایسے افراد ملیں گے، اور اسلامی ممالک سے بھی ملیں گے جو ان چیزوں پر بہت اچھا انپٹ دے سکیں. جزاک اللہ. مفتی صاحب، وقت چونکہ کم رہ گیا تو 2-3 سوالات لے لیں اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی بالکل لے گا. جدہ سعودی عرب سے ایک خاتون کا سوال ہے. وہ پوچھتی ہے کہ جب ویزا کارڈ سے 10,000 کی شاپنگ ہو جاتی ہے تو 100 ریال کا فری واؤچر ملتا ہے، تو کیا یہ واؤچر حلال ہے یا سود میں شامل ہے؟ عام طور پہ یہ جو ویزا کارڈ ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے اور ایک کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے. تو اگر یہ ڈیبٹ کارڈ ہے تو پھر تو ان کے اکاؤنٹ کے اوپر ان کو ایک انعام مل رہا ہے، اور یہ ممکنہ طور پر اگر ایشوئنگ بینک یا ویزا کی طرف سے ہے تو پھر تو ان کو اس بنیاد پر انعام مل رہا ہے. اور اگر یہ ان کے کریڈٹ کارڈ پر ہے تو کریڈٹ کارڈ کے اندر استعمال کی بنیاد پر پوائنٹس بنتے ہیں اصل میں، اور پوائنٹ کو بسا اوقات کیش کی فارم میں بھی لیا جاتا ہے، اور زیادہ تر آپ کے پاس جو پوائنٹس بنتے ہیں اس کو لوگ جا کر کہیں پہ ریڈیم کراتے ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کریڈٹ کارڈ پر وہاں پہ 10,000 کی خریداری کے لیے، پاکستان میں مثلا 1 لاکھ کی خریداری کی، تو اس کے پاس کچھ پوائنٹس بن کر آ گئے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1 لاکھ کی خریداری کرنے کے نتیجے میں 5,000 پوائنٹ بن گئے، اور آپ اگر یہ کہیں جا کر انکیش کرانا چاہیں، کوئی چیز خریدنا چاہیں، تو 5,000 پوائنٹ سے آپ تقریباً 2,500 تک کی چیز خرید سکتے ہیں یا 2,000 تک کی. تو آپ اس جگہ جاتے ہیں، وہاں پر آپ چیز کی خریداری کر کر کارڈ دیتے ہیں، وہ آپ کے پوائنٹ کو ریڈیم کر لیتے ہیں، تو آپ کو جیب سے یا آپ کے کارڈ میں سے کیش نہیں جاتا. تو اس کا آخر صورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمومی حالات میں یہ اس یوٹیلائزیشن کے اوپر ایک طرح کا انعام ہوتا ہے. اور اگر یہ انعام آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ نہیں ہو تو اس کے علاوہ ہمارے حضرات اجازت دیتے ہیں. بعض حضرات کرنٹ اکاؤنٹ کی ہونے کی صورت میں بھی اجازت دیتے ہیں، بشرطے کہ یہ پوائنٹس جو ہیں وہ بینک کے بجائے
جو ویزا والے ہیں ان کے اور بینک کے کولیبریشن سے دیے جاتے ہیں، بینک اپنے پاس سے کوئی چیز ایسی ان کو نہ دیتا ہوں. یعنی مثال کے طور پر مجموعی طور پر ایک جب کارڈ چارج ہوتا ہے تو اس کے اندر ویزا والے بھی انوالو ہوتے ہیں، جو بینک ایشوئنگ بینک ہے وہ بھی انوالو ہوتا ہے، اور اگر کسی بینک کا نیٹ ورک استعمال ہے وہ بھی انوالو ہوتا ہے. ان کی ایک مجموعی طور پر ایک فیس بنتی ہے. فرض کریں کہ وہ پاکستانی اعتبار سے 1% ہے یا 1.5% ہے یا 2% ہے. تو اگر آپ استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اس فی کے اندر آپ کو ایک ریڈکشن کر کے بینک اور آپ کو وہ چارج نہیں کرتا، اور آپ کو کہہ جاتا ہے کہ یہ نام آپ استعمال کر لیں. تو پھر اس صورت میں عموماً ہمارے یہاں حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ان پوائنٹس کو ریڈیم کرا کے استعمال کیا جا سکتا ہے. www.darsequran.com